اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا اما بعد۔ آج میں آپ کے سامنے دعا کے حوالے سے بیان کروں گا، کیونکہ اکثر مومنین شکایت کرتے ہیں کہ ان کی دعا مستجاب نہیں ہوتی، جبکہ دعا انبیاء اور صالحین کی سنت ہے اور یہ دعا نجات کا ذریعہ ہے۔ دعا پسندیدہ عمل ہے، ایسا پسندیدہ عمل ہے کہ جس کا حکم، جس کا تقاضا خود اللہ رب العزت نے کیا ہے۔ فرمایا ادعونی استجب لکم، کہ تم مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں الدعاء سلاح المومن، کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ جبکہ اتنی زیادہ تاکید ہے روایات میں، یہ پسندیدہ عمل ہے، خدا نے حکم دیا ہے کہ مجھ سے دعا مانگو، پھر ایسی کون سی وجوہات ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان کی دعائیں مستجاب نہیں ہوتی؟ لہذا وہ آپ کے سامنے بیان کرنا ہے کہ دعا کیسے قبول ہوتی ہے اور کن وجوہات کی بنا پر دعا قبول نہیں ہوتی۔ سب سے پہلے وہ شرائط جو دعا کی قبولیت کے لیے ضروری ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں۔ سب سے پہلے انسان جب دعا کرے نا، وہ توبہ کرے۔ انسان کو چاہیے کہ اپنے گناہوں سے وہ توبہ کرے اور دل اور روح کو پاکیزہ بنائے۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو شخص دعا کرنا چاہتا ہے، یعنی وہ چاہتا ہے کہ اس کی دعا مستجاب ہو، تو صادق آل محمد فرماتے ہیں سب سے پہلے وہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے، اس کے بعد رسول اکرم اور ان کی آل اطہار کے اوپر صلوات پڑھے اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرے۔ یعنی گناہوں کا اعتراف کرے گا تو وہ توبہ کرے گا۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ انسان خدا سے دعا کرے، انشاءاللہ اللہ رب العزت اس کی دعا مستجاب فرمائے گا۔ اور جس طرح ظاہری طور پر انسان کے لیے ضروری ہے نا کہ وہ خود کو پاکیزہ رکھتا ہے، اسی طرح زندگی کو ظاہراً اور باطناً دونوں لحاظ سے انسان پاکیزہ بنائے۔ اور انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ غصبی مال اور حرام غذا سے خود کو بچائے، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی دعا مستجاب ہو، وہ اپنے کسب معاش کو، اس کا جو روزگار ہے، جو کاروبار ہے، جس سے وہ روزی روٹی کماتا ہے، وہ پاکیزہ ہونا چاہیے۔ یعنی انسان جو چاہتا ہے کہ اس کی دعا مستجاب ہو تو وہ خود کو حرام غذا سے بچائے۔ دیکھیں وہ کسی دوسرے کا حق تو نہیں کھا رہا، کسی دوسرے کا مال تو اس نے غصب نہیں کیا۔ اسی طرح اس کے بعد فتنہ فساد کا مقابلہ کرے اور حق بیان کرنے میں کوتاہی نہ کرے، یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو اختیار کرے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو انجام دے۔ اور مولا فرماتے ہیں کہ جو قوم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ترک کر دیتی ہے، پھر ان کی دعائیں مستجاب نہیں ہوتی، بلکہ اللہ رب العزت ایسی قوموں کے اوپر جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ترک کر دیتی ہیں، ایسے حاکم مسلط کرتی ہے جو بہت برے ہوتے ہیں۔ اور اللہ پھر اس قوم کے جو نیک افراد ہوتے ہیں ان کی دعائیں بھی مستجاب نہیں فرماتا۔ لہذا دعاؤں کی قبولیت کے لیے شرط ہے کہ انسان امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو انجام دے۔ اور انسان کے لیے ضروری ہے کہ جو اس نے خدا کے ساتھ عہد و پیمان کیے ہیں ان کے اوپر انسان پورا اترے۔ یعنی دعا کی قبولیت کی شرائط میں سے ہے انسان خدا کے ساتھ عہد و پیمان میں وفا کرے، یعنی انسان کے اوپر خدا کی طرف سے جو واجبات ہیں انسان ان کے اوپر عمل پیرا ہو۔ یہی وجہ ہے کسی نے مولا علی سے سوال کیا، یعنی اس نے دعا کے قبول نہ ہونے کی شکایت کی، تو مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے دل اور دماغ ان چیزوں میں خیانت کرتے ہیں، پھر تمہاری دعا کیسے قبول ہو؟ یعنی کون سی چیزیں، کن چیزوں میں خیانت کرتے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں تم خدا کو پہچان کر اس کا حق ادا نہیں کرتے، یعنی تمہاری معرفت تمہیں کوئی فائدہ نہیں دیتی۔ مولا فرماتے ہیں تم اللہ کے بھیجے ہوئے رسول کے اوپر ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، اللہ کے رسول پر تمہارا ایمان ہے، مگر اس کی سنت کی مخالفت کرتے ہو، اس کی سنت کے اوپر عمل نہیں کرتے۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ تم قرآن تو پڑھتے ہو اور سنتے بھی ہو اور کہتے ہو کہ ہم اطاعت کرتے ہیں، ہم عمل کریں گے، مگر عملاً تم قرآن کے اوامر کی مخالفت کرتے ہو، قرآن کے احکام کی مخالفت کرتے ہو۔ مولا فرماتے ہیں کہ تم دعویٰ تو کرتے ہو، تم خدا سے ڈرتے ہو، مگر تم اس کی نافرمانی بھی کرتے ہو۔ یہ کیسا ڈر ہے، یہ کیسا خوف ہے خدا کا کہ تم اس کے احکام کی نافرمانی کرتے ہو۔ پھر مولا فرماتے ہیں کہ تم جنت کے مشتاق تو ہو، تمہیں اشتیاق ہے جنت میں جانے کا،
مگر تم عمل وہ انجام دیتے ہو جو تمہیں جنت سے دور لے جاتے ہیں۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے تمہیں حکم دیا ہے کہ تم شکر ادا کرو۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا، میں اضافہ کر دوں گا جس چیز میں انسان شکر ادا کرے گا، لیکن انسان ناشکری کرتا ہے۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ اللہ نے تمہیں شیطان سے دشمنی کا حکم دیا۔ سورہ یاسین میں اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ الم احد الیکم یا بنی آدم، اے اولاد آدم کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا ان لا تعبدوا الشیطان، کہ تم شیطان کی بندگی اختیار نہ کرنا، شیطان کی پیروی نہ کرنا، شیطان کی اتباع نہ کرنا۔ وجہ بھی بتا دی انہ لکم عدو مبین، کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، جبکہ انسان ہر وہ کام کرتا ہے جس سے رحمان نے منع کیا ہے، جو کام شیطان چاہتا ہے انسان وہ کرتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں انسان رحمان کی اطاعت چھوڑ کر شیطان کی اطاعت کرتا ہے۔ یہ خیانت نہیں تو اور کیا ہے؟ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ جنت کا شوق ہے تمہیں، وہ کام کرتے ہو جو جنت سے دور لے جاتے ہیں۔ شکر کا اللہ نے حکم دیا، تم شکر نہیں کرتے۔ قرآن پڑھتے ہو، اس کے اوپر عمل نہیں کرتے۔ رسول کی محبت کا، ایمان کا دعویٰ ہے، اطاعت نہیں کرتے۔ خدا کے ساتھ عہد و پیمان میں وفا نہیں کرتے۔ دوسروں کی غیبت کو تم نے اپنا نصب العین بنا لیا ہے۔ مولا فرماتے ہیں ایسے حالات میں جب کہ تم نے خود دعا کی قبولیت کے دروازے بند کر لیے ہیں، اور پھر کیسے امید رکھتے ہو کہ تمہاری دعا مستجاب ہوگی؟ مولا فرماتے ہیں کہ اگر چاہتے ہو تمہاری دعا مستجاب ہو تو تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو، اپنے عمل کی اصلاح کرو، اور امر بالمعروف نہی عن المنکر کو اختیار کرو۔ مولا فرماتے ہیں اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کی دعا قبول ہو، مقبول ہو، تو وہ یہ اعمال انجام دے، اور اس کے بعد دعا کے ساتھ عمل اور کوشش بھی ساتھ ساتھ ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ انسان دعا کر کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے پھر، کیونکہ معصوم فرماتے ہیں الداعی بلا عمل کالرامی بلا وتر، کہ بغیر عمل کے دعا کرنے والا ایسے ہے جیسے بغیر کمان کے تیر چلانے والا۔ لہٰذا اگر چاہتے ہو کہ دعائیں مستجاب ہوں تو یہ جتنی بھی شرائط ہیں ان کے اوپر عمل کریں، یعنی توبہ کریں، دل کو، روح کو پاکیزہ بنائیں، خدا سے امید کے ساتھ دعا کریں۔ سب سے پہلے جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں خدا کی حمد و ثنا بیان کریں، پھر پیغمبر اکرم اور ان کی آل اطہار کے اوپر صلوات پڑھیں، اور گناہوں سے نفرت کریں۔ آپ کا جو رزق ہے، جو روزی جس چیز سے آپ کماتے ہو، جو کاروبار ہے، اس کو پاکیزہ بناؤ، یعنی حرام غذا سے خود کو بچاؤ۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر، یعنی نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو۔ جب یہ اعمال انجام دیں گے آپ لوگ تو انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کی تمام دعائیں مستجاب فرمائے گا، اور دعا ہے اللہ رب العزت سب مومنین کی جو دعائیں ہیں مستجاب فرمائے، اور خصوصاً تمام مومنین کے وہ گناہ معاف فرمائے جن کی وجہ سے دعائیں مستجاب نہیں ہوتی۔